ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دو انسانی نسل کے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور انسانی بستیاں بھی تراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، تورات کے مطالعہ اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کی وجہ سے ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کے خیال میں یاجوج ماجوج کے شہر چینی شہر تبت اور چین سے لے کر بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے اور ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان ایک اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کی۔ حضرت ذوالقرنین اور ان کی اس دیوار کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ شخص کون ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیات میں سے یہ داستان کس پر پوری اترتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور تاریخی کتابوں کے مطالعہ کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کی دیوار کے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفسرین سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، لیکن بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سارس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، لیکن ابھی تک مکمل یقین کے ساتھ کسی بھی مشہور شخصیت کو ذوالقرنین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب وسائل فراوانی سے عطا کیے ہوئے تھے۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کے دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیجئے۔ پھر یہ تفصیل ہے کہ کیسے ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے یہ دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی یعنی فزیکل یعنی کہ طبعی اور مادی دیوار ہے جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے بچانے کی توفیق بخشی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار مضبوط اور مستحکم ہے لیکن یہ لازوال نہیں ہے، کیونکہ جو چیز بھی بنی ہے وہ بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا وہ اسے پیوند حق کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین، اب بات آ گئی کہ یہ سد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی دیوار کہاں پر واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ آج تک 5 ایسی دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں مختلف جنگجو قوموں سے بچانے کے لیے بنائی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور اور ایک قدیم دیوار چین ہے جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا گیا ہے، اور یہ اب تک موجود ہے اور بڑی حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی اور نہ ہی وہ کسی کوہستانی درے میں ہے، بلکہ وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بعض محققین کا اصرار ہے کہ دیوار ذوالقرنین وہی ہے جو یمن میں ہے جسے دیوار مارب کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن یہ دیوار مارب سیلاب کو روکنے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی
وہ دیوار لوہے اور تانبے سے نہیں بنائی گئی، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے حضر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح ایک درہ بھی موجود ہے جو کہ مشہور درہ داربال ہے۔ یہاں ایک قدیم تریہی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ ناظرین، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی، یعنی دیوار ذوالقرنین، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یا اسے توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا، اور اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اگلے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار پھر سے مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو مزید کھودیں گے، تو پھر دوسرے دن وہ اس کے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر مسلمانوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، اور جس کے پھٹنے سے یاجوج ماجوج ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اور ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں رہے گی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، صحیح بخاری میں ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، یعنی ان کی دنیا میں موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول، جن میں چنگیز خان، روسی اور چینی قومیں یا ہلاکو خان، یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا اسی طرح مغربی اقوام کے جن کا پوری دنیا میں تسلط ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے مراد سیاسی غلبہ نہیں بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی۔ تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی تفصیلات یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ اس سے اتفاق کریں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ نیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔